بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیکنگ ریئلٹی یوٹیوب چینل۔ میں سلمان فاروق آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں جن کو اس کی عقل جواب نہیں دیتی، اور عموماً ہم اس کو کسی جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ جادو ہے کیا چیز؟ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے جادو کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حال ہے جناب؟ خیریت سے؟ اللہ۔ شکر الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو فرمائیے کہ جادو کیا ہے، اور کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم دو تین ٹرکس سیکھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے عموماً ٹی وی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یا یہ کوئی واقعی میں کوئی ایک چیز موجود ہے ہماری دنیا میں جس کے ذریعے کسی انسان کو یا کسی مخلوق کو تابع کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری ذات کے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک ہے اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، آپ نے ایک اچھا ٹاپک چنا آج بھی، ہمیشہ کی طرح، اور اس ٹاپک کو لے کر ہمارے معاشرے میں شدید گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور خاص کر جو ہمارے مین شہر ہیں پاکستان کے، ان میں دیکھا جائے تو بڑا ایک رواج چلا ہوا ہے کہ لوگ جادو ٹونا کروا رہے ہیں، یا ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے اور وہ اس سے پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے سوال میں بہت ایک اچھا جملہ استعمال کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے عقل سے ماورا ہوتی ہیں، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اکثر ہم اس کو جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت باریک لائن ہے، کون سی چیز جادو قرار پائے گی اور کون سی چیز جادو نہیں قرار پائے گی، اور اسی باریک لائن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جادو ہو گیا۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو لفظ جادو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ماورائے عقل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو دنیا میں انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، جتنا اس کا علم ہوتا ہے، اور جو بھی معاملات اس کی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں وہاں پہ انسان کے اندر کنفیوژن یا ہیجان پایا جاتا ہے، اضطراب پایا جاتا ہے، پریشانی پائی جاتی ہے اس معاملے کو لے کر۔ تو جب اس معاملے کے کوئی معنی نہیں ملتے انسان کو جو اس کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کو ان ناموں سے یا ان ٹیگز کے اوپر لگانا، ان کے اوپر وہ ٹیگ لگانا شروع کر دیتا ہے، جس کو وہ سپرسٹیشیس یا انگلش میں سپر نیچرل کا ہم فنومنا کہتے ہیں، کہ کبھی کہتے ہیں جادو ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جی کوئی یہاں پہ مخلوق موجود ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ شاید گمان ملتا ہے کہ ہم جادو کی حقیقت سے منکر ہو رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جادو برحق ہے اور اپنی جگہ موجود ہے، دوسری مخلوقات اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے، لیکن اس کا بالکل بھی معنی یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کو اٹھا کے اس پہ ڈالیں۔ ایک تو یہ تفریق انسان کو کر لینی چاہیے اپنی زندگی میں، جو میجورٹی لوگ نہیں کر پاتے۔ اب آتے ہیں یہ جادو ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو علمی طور پر دیکھیں تو دنیا میں بظاہر دو مین قسم کے جادو ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو کمرشل جادو جو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی نظر کے سامنے چیز کو غائب کر دیا اور ایسی چیزیں، تو اس قسم کے جادو کو نظر کا دھوکہ کہتے ہیں۔ انگلش میں اس جادو کو ایلوژن کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو نظر بندی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں کہ چیزیں ایسی نظر آنا جیسی وہ نہیں ہیں، ویسی نظر آنا جیسا دکھانے والا دکھانا چاہتا ہے جو جادو کر رہا ہے، جس کو آپ نے ٹرکس کا بھی نام دیا۔ اور اس میں ہاتھ کی صفائی اور دیکھنے والے کا نظریہ اور دکھانے والے کا نظریہ یہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، جبکہ میرے ہاتھ کے پیچھے وہی چیز ہے جو میں آپ سے چھپانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو تو سامنے سے نظر نہیں آ رہا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، جبکہ وہ چیز ایکچولی غائب نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اس کو جس کو آپ ٹرک کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ قسم کا جادو پایا جاتا ہے۔ ایک جادو پایا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں کامن ہے کہ جی مجھ پر جادو کر دیا گیا، مجھ پر بندش کر دی گئی، مجھ پہ کالا جادو کر دیا۔ اس کی اگر ہم تعریفات میں اور ڈیٹیلز میں جائیں گے تو یہ بہت ہی لمبا ڈیٹیل طلب جو ہے وہ موضوع ہے کہ کتنے ٹائپ کے جادو ہوتے ہیں۔ اس سے کسی بھی عام انسان کو فائدہ نہیں ہونے والا کہ کتنے ٹائپ کے جادو ہوتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں۔
عام انسان تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جادو کی بنیادی حقیقت کیا ہے، تاکہ وہ اس سے بچ سکے اور اپنی ذات کو بچا سکے اور زندگی بہتر گزار سکے. کیونکہ ہر دوسرے انسان کا یہی پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی مجھ پر جادو کرا دیا گیا. جادو کا جو بنیادی قانون ہے وہ کام کرتا ہے نیت کے زیر اثر. ایسا سمجھ لیجئے جیسے ہی آپ کوئی چیز کسی چیز کی نیت کرتے ہیں تو آپ اس کو ہم انگلش میں انٹینٹ بھی کہتے ہیں، تو آپ اس نیت کے ساتھ ایک انرجی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو انرجی کی شعاع کہہ لیجئے، انرجی کی بیم کہہ لیجئے، یا انرجی کی ڈائریکشن کہہ لیجئے. نیت آپ کی جو ہوتی ہے وہ ایک روح کی ڈائریکشن سیٹ کرنا ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ نیت کی یا انٹینٹ کی، یا میں نے سوچ کی، خیال کیا، یا میں نے اپنی ارادہ کیا، اچھا برا سے ابھی ہم محاورہ ہو کے بات کر رہے ہیں کہ سلمان فاروق صاحب کا جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو جائے. میں ان سے بہت حسد رکھتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بہت حسد رکھتا ہوں ان کا کاروبار تباہ ہو جائے. اور یہ میں نیت جو ہے مسلسل کیے جا رہا ہوں، اور اس کو ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے کر رہا ہوں، یعنی کہ کچھ پڑھا کے نیت کر رہا ہوں. تو اگر میری نیت میں اتنی پاور ہے، نیگیٹو نیت میں، کہ وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو اوور کم کر سکے، آپ کی نیت کمزور ہے میری نیت کی انرجی کے آگے، تو میری نیت آپ کی نیت کو اوور کم کر لے گی. یا ان ادر ورڈ کہیے کہ میری نفس کی جو انرجی ہے وہ آپ کی نفس کو اوور کم کر لے گی، اور دیر فور یا ہینس آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا. اگر میں نے آپ یہ نیت کی ہے کہ آپ کا کاروبار اچھا نہ چلے، تو ایک طریقے سے میں نے بندش کی نیت کر دی. اگر میں نے یہ نیت کی ہے کہ آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، تو میں نے جادو کر دیا آپ کے اوپر. اگر میں نے یہ نیت کی کہ لا مولا آپ مر جائیں، تو میں آپ پہ کالا جادو، یا ورس ترین جادو جو ہوتا ہے کہ کسی کو مارنے کی نیت کرنا. آپ کے گھریلو معاملات خراب ہو جائیں، یہ بھی ایک بندش کی نیت ہے. یہ صرف میں نے آپ کے معاملات کو دیکھ کر حسد کی نگاہ سے دیکھا، رشک کی نگاہ سے دیکھا، رشک تو صحیح ورڈ نہیں، حسد کی نگاہ سے دیکھا کہ بھائی کتنا زبردست کما رہے ہیں یہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں نظر لگ جانا. یہ بنیادی حقیقت ہے جادو کرنے. یہ دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن جب یہی کام ایک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ برے اہتمام کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلیاں دیتے ہیں لوگ، ہندی لفظ استعمال کرتے ہیں، کالی انرجیز کو یا بری انرجیز کو تکوین پہنچانے کے لیے ان کو فیڈ کرتے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی بلی دی جا سکتی ہے، اور قبرستان میں جا کے یہ کاٹنا، پیٹنا اور ہڈیاں اور ان پہ جادو کیا جاتا ہے. ساری ان چیزوں کا استعمال مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اس نیت کے پروسیس کو اسٹرانگ کر کے اگلے پہ امپوز کیا جائے. اچھا، اس جادو کے کام کرنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کرنے والے کی انرجی کی پاور اور جس پہ ہو رہا ہے اس کی انرجی کی پاور، دونوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا، اگرچہ میں نے فرض کیجیے 60% انرجی کے ساتھ، انٹینٹ یا نیت کے ساتھ آپ پہ کالا جادو کرنے کی کوشش کی، کتنے بھی اہتمام کے ساتھ، لیکن آپ کی روح پاکیزہ ہے اور آپ 60% سے زیادہ بلند پاکیزہ روح رکھتے ہیں مجھ سے، تو میرا وہ جادو آپ پہ بے اثر رہے گا، وہ آپ کو ٹیک اپ نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ میجورٹی لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بلند نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، معطر نہیں ہیں، تو ان جنرل ان پہ جادو کام کرے جاتے ہیں. اب اس میں مختلف، ہم نے اس کی تو درجات اور اس کا پروسیس بتایا، اس میں مختلف قسم کی اقسام بھی ہوتے ہیں کہ آپ کس کے ذریعے جادو کرنا چاہتے ہیں. آپ خود نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ایسی کوئی مخلوقات قابو کر رکھی ہیں، چاہے وہ موکلات ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ دوسری مخلوقات ہوں، چاہے وہ ایسی پڑھائی کر کے آپ پہ وہ انرجی کریٹ کریں آپ. تو مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے بھی یہ جادو کیا جا سکتا ہے انسان کے اوپر. اس کا ایک پورا الگ ڈیٹیلنگ ہے. یہ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں جی حضرت نے موکل قابو کیے ہیں اور اس کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں. یہ سارا جادو آیا کہاں سے اس دنیا میں؟ ہم اس کو اگر مذہبی روح سے دیکھیں تو ہمیں قرآنک ہسٹری میں بھی ملتا ہے، کرسچینٹی ہسٹری میں بھی ملتا ہے، اور جوڈائزم ہسٹری میں بھی ملتا ہے، بدھزم ہسٹری میں بھی ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہاروت اور ماروت. اس وقت انسان کو یہ سمجھ، یہ شعور نہیں تھا کہ نفس کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے اس کو کیسے ایکسپلور کیا جائے، یا وہ کیا کیا کر سکتی ہے. تو جو 2 فرشتے آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے تھے کہ انسان کو یہ تعلیم دی جا سکے
کہ دیکھو نفس جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کا ایک یہ کالا یا نیگیٹو رخ بھی ہے یہ وہ رخ بھی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس سے آپ اپنی تباہی مچا سکتے ہو. تو ان چیزوں کو سمجھ لو اور ان چیزوں سے دور رہو. گویا اس لیے بھیجے گئے تھے فرشتے. تو اس لیے ہمیں قرآن میں اس کی ڈیٹیلنگ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو بھیجا، انہوں نے جادو سکھائے. لیکن اس وقت کے دور نے، جس طرح کے آج کے وقت کے دور کے لوگ ہیں، انہوں نے نفس کے زیر اثر آ کے اس بات کی حکمت کو نہیں سمجھا اللہ کی، اور اپنی تباہی مچانے خود لگ گئے، اور وہ جادو کے معاملات سیکھ کر اور وہ ایک دوسرے پر اپلائی کرنا شروع کر دیا اپنی نفس کو تکوین دینے کے لیے. اور وہ آج تک ہوتا آ رہا ہے اور بدترین شکل میں ہوتا آ رہا ہے. اس کی بدترین فارم جو ہے وہ کالا جادو، جس کو ہم اس خطہ میں کہتے ہیں، اور بلیک میجک انگلش میں کہتے ہیں ویسٹ میں، جس میں آپ کی انٹینشن ہوتی ہے سامنے والے کو مار ہی دو، یعنی کہ اس کی زندگی لے لو. یہ مختلف شکلوں میں، مختلف کلچرز میں پنپتا ہوا مختلف اشکال لیتا ہوا ہر دور میں پریکٹس ہوتا رہا، اور لوگ اس چیز سے گمراہ رہ کر کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے، اس کو پریکٹس کرتے رہے اور کر رہے ہیں. جبکہ ہم نے بتایا اس کا مقصد بتائے جانے کا یہ تھا کہ بھائی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سلمان فاروق صاحب، یہ اس کمرے کے اندر فلاں جگہ جو ہے نا وہاں کرنٹ ہے بجلی کے ساکٹ میں، تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں کرنٹ ہے، آپ کو ایک نیگیٹو یا کہہ لیجیے تکلیف دہ چیز بتائی کہ اس کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگ سکتا ہے، تو آپ وہاں پہ احتیاط کیجیے، نہیں جائیے گا. اور آپ میری یہ بات سننے کے بعد اسی ساکٹ کو جا کے چھیڑنے لگیں یا ہاتھ لگانے لگیں اور کرنٹ سے کھیلنے لگیں، اس کا مذاق بنانے لگیں یا اس پہ پانی پھینکنے لگیں، تو اس میں میرا تو قصور نہیں، کہ میں نے تو آپ کو گڈ انٹینشن میں بتایا تھا اور آپ کے فائدے کے لیے بتایا تھا کہ آپ بچ کے رہیں. تو انسانوں نے بھی ایسا ہی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اور پھر اب ہر مذہب میں اس کی الگ الگ کہانیاں ہیں. جوڈیزم کے اندر جو ہے اس کی الگ کہانی ہے کہ وہ جو جادو کے سارے قوانین تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر ایک کتاب میں ہیکل سلیمانی میں بند کر دی، اور بعد میں ان کے ہاتھ میں آ گئے اور اس سے دنیا چلا رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس الگ ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ وہ جادو فرشتوں نے سکھایا، اور کیونکہ وہ علم تھا تو اس کو لوگ پریکٹس کرنے لگے جو نیگیٹو لوگ تھے. اور ہندو مذہب میں بھی جو ان کے کچھ اوتارز ہیں، بھگوان ہیں، وہ بھی ان انرجیز کو، ڈارک انرجیز کو قابو کرتے ہیں، اور وہ ان فورسز کو کنٹرول کرتے ہیں جن سے جادو ہوتا ہے. اس کے اپنے اپنے پروسیجرز ہیں. تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ریلیجس ہسٹری ملتی ہے کہ جادو جو ہے وہ نفس کی بگڑی ہوئی یا ظلمتوں والی سائڈ، جس سے آپ اپنی ذات کو بھی تباہ کرتے ہیں اور دوسرے کی ذات پہ. اچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ نفس کی وہ کون سی ظلمتیں ہیں جن کے زیر اثر آ کے آپ جادو کرتے ہیں؟ ان کے نام ہم نے کامن سنے ہوئے: حسد، جلن، کینہ، بغض، فیئر، خوف. انسان جب بھی خوف محسوس کرتا ہے، کس چیز کا خوف؟ کہ سامنے والا مجھ سے بہتر زندگی میں آگے نکل جائے، وہ مجھ سے زیادہ سکون میں ہے، مجھ سے زیادہ قرار میں ہے، مجھ سے زیادہ فائدے میں ہے. اپنی ترقی کے بجائے اس کی ترقی دیکھ کر کڑنا، حسد کرنا، دل میں کوئی بات چھپا کے کینہ رکھنا، بغض رکھنا کہ اس نے فلاں دفعہ یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو بنیاد بنتی ہیں جادو کی طرف انسان کو لے جانے کی. کسی کو دیکھ کر آپ حسد اگر رکھتے ہیں تو آپ کی وہ حسد جب انتہاؤں پر پہنچ جائے گا تو آپ کسی بھی حد تک جائیں گے کہ اس انسان کو تباہ کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، جو حقیقی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. نہیں، آپ اب حسد کی آگ میں جلتے جلتے اس کی تباہی کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اس کی تباہی کے چکر میں جو آپ جادو ٹونا ان چکروں میں پڑیں گے تو آپ الٹیمیٹلی اپنی ذات کو تباہ کرنے کے کہہ لیجیے کا تعین کر بیٹھتے ہیں. تو ہر جادو کے پیچھے جو بنیاد پائی جاتی ہے وہ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، نفس کی ظلمتیں پائی جاتی ہیں. اب یہ سارا جو گیم ہے دنیا کے اندر وقت گزارنے کا، وہ ہے کہ آپ اپنی نفس کا ارتقاء کرتے ہیں یا اپنی نفس کو بدترین شکل میں لے کے آتے ہیں. اگر آپ نے نفس کے ساتھ ظلم کیا یا نفس کے ظلم کے زیر اثر آیا اس کی ظلمتوں میں، یعنی کہ اس کو ارتقاء نہیں کیا، اس کو پاکیزہ نہیں کیا، قلب منور نہیں کیا، تو پورے چانسز ہیں آپ ان چیزوں کے زیر اثر آئیں گے یا ان کو کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس کے دونوں طرف سے نقصان ہے. اگر آپ کی نفس پاکیزہ نہیں ہے تو آپ پر جادو بھی اتنی تیزی سے اثر کریں گے. ذرا غور کیجیے گا، جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ملتے ہیں جو یہ کلیم کر ہوتے ہیں مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جذبات میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. اور خواتین کیونکہ زیادہ تر جذبات میں رہنے والی ہوتی ہیں، زیادہ تر آپ کو خواتین کے منہ سے سننے کو ملتا ہے
یہ ہم کوئی ایک جینڈر کے اوپر رکھ کے بات نہیں کر رہے، ہم ان جنرل ایک آبزرویشن بتا رہے ہیں، ہوتا سب کے اوپر ہے۔ تو خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، جو جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا، زیادہ تر جادو کا اثر اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، جادو ٹونے کا اثر۔ اب اس کا ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ ہم آگے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال جادو کی بنیاد گڈ بیڈ نیت کے اوپر ہے۔ نظر بندی جو ہے وہ ٹرک ہے، وہ جادو کی ٹائپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقی جادو نہیں ہے۔ مخلوقات کا آ جانا، یہ اس کو ہم اثر کہتے ہیں، لیکن اپنی بدنیتی سے مخلوقات کو قابو کر کے خود بھی یا ان مخلوقات کے ذریعے کسی انسان کی تباہی کا کہہ لیجیے ارادہ کرنا، اس کو صحیح ڈیفینیشن میں جادو کہا جاتا ہے۔ اور جتنا نفس ظلمتوں میں ہوں گے انسانوں کی، اتنا زیادہ آپ کو اس معاشرے میں جادو پریکٹس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور وہ بہتر انسان بننے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین، امید کرتے ہیں جو گفتگو ہم نے کی یہاں عنوان سے متعلق، اس میں پروفیسر صاحب نے بھی کافی ڈیٹیل میں بتایا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اس سے۔ ہم نے یہ اخذ کیا کہ جو بھی نفس ہمیں دیا گیا ہے، ہم اپنے نفس کو جتنا زیادہ پاکیزہ کر لیں اور جتنا جلدی اس کو پاکیزہ کر لیں گے، ہم اتنا جلدی اپنی زندگی کو سکون میں لے آتے ہیں۔ اور پھر کسی بھی قسم کی کوئی اینٹیٹی یا کوئی جادو ہو، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی سمجھایا، پھر وہ چیز ہم پر اثر نہیں کرتی اور آپ کی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے نفس کو پاکیزہ کرنے سے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ ویڈیو سے متعلق جو بھی سوال ہو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اپنی رائے کا اظہار۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔